بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان کے متعلق یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدینہ کی زندگی کیسی تھی۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ بئر رومہ کی خریداری۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا اور اس کا پانی ہی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عام مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دینا چاہا۔ صحیح بلیغ کے بعد یہودی صرف نصف حق فروخت پر راضی ہوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید لیا اور شرط یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے کنواں مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی، اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن تک ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا تو بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 8,000 درہم میں اس کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح اسلام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کرم کا یہ پہلا ترشیح تھا جس نے توحید کے تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔ غزوات۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مشرکین نے مسلمانوں کو سکون و اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا اور اب تحقیر و تذلیل کی بجائے اسلام کی روز افزوں ترقی سے خائف و ہراساں ہو کر تیر و تفنگ اور تیگ و سناح کی قوت سے ان کی بیخ کنی پر آمادہ ہوئے۔ چنانچہ 4 ہجری سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ قائم رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ فطرتاً سپاہانہ کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، تاہم وہ اپنے محبوب ہادی طریقیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانثاری و فداکاری میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ غزوہ بدر و حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی، حضرت عثمان اس میں ایک اتفاقی حادثے کے باعث شریک ہونے سے مجبور رہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا اور فرمایا، تم کو شرکت کا اجر و مال غنیمت کا حصہ دونوں ملیں گے، اور خود 313 قدسیوں کے ساتھ بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ بنت محمد کا یہ مرض در حقیقت پیام موت تھا۔ غمگزار شوہر کی جان فشانی و تندہی سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن قضاء الہی کو کیوں کر رد کرتی۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر حاضری ہی میں چند روز بعد وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان و حضرت اسامہ بن زید اس ملکہ جنت کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدا آئی۔ دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ پر سوار فتح بدر کا مسدہ لے کر آ رہے ہیں۔ محبوب بی بی اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر کی وفات کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہ تھا۔ اس حادثے کے بعد حضرت عثمان بن عفان ہمیشہ افسردہ خاطر رہتے تھے۔ کچھ اسلام کی پہلی امتحان کا غزوہ بدر سے محرومی کا بھی بے افسوس تھا۔ حضرت عمر نے ہمدردی کے طور پر کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس قدر رنج و غم سے کیا فائدہ۔ حضرت عثمان نے کہا، افسوس، میں جس قدر اپنی محرومی قسمت پر ماتم کروں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے دن میری قرابت کے سوا تمام قرابت داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ افسوس کہ میرا رشتہ خاندان رسالت سے ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلدہی فرمائی، اور چونکہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی مجاہد قرار دیا اور بدر کے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ ان کو عنایت فرمایا اور بشارت دی کہ وہ اجر و ثواب میں بھی کسی سے کم نہیں رہیں گے۔
اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کلثوم بنت محمد سے ان کا نکاح کر دیا اور خاندان رسالت سے دوبارہ ان کا تعلق قائم ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد اور جس قدر مارکے پیش آئے، سب میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پامردی، استقلال اور مردانہ شجاعت کے ساتھ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر موقع پر اپنی اصابت رائے اور جوش و ثبات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ غزوہ احد۔ شوال 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو پہلے غازیان دین کے غنیم کو شکست دے کر میدان سے بھگا دیا، لیکن وہ مسلمان تیر انداز جو عقب کی حفاظت کر رہے تھے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ کفار نے اس جنگی غلطی سے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمان اس سے غافل تھے، اس لیے اس ناگہانی حملہ کو روک نہ سکے اور بے ترتیبی سے منتشر ہو گئے۔ اسی اثنا میں مشہور ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ شہادت پائی۔ اس افواہ نے جان نثاروں کے حواس اور بھی گم کر دیے، سوائے چند آدمیوں کے جو جہاں تھا وہیں متحیر ہو کر رہ گیا۔ حضرت عثمان بن عفان بھی انہی لوگوں میں تھے۔ جنگ احد میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منتشر ہو جانا اگرچہ ایک اتفاقی سانحہ تھا جو مسلمان تیر اندازوں کی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، تاہم لوگوں کو اس کا سخت ملال تھا، خصوصاً عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پشیمان تھے، لیکن یہ اتفاقی غلطی تھی، اس لیے خدائے پاک نے وحی کے ذریعے سے عفو عام کی بشارت دے دی۔ جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان لوگوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ دیگر غزوات۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں غزوات ذات الرقاع پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مہم میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر بنو نذیر کی جلا وطنی عمل میں آئی۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق کا مارکہ پیش آیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام مہمات میں شریک تھے۔ 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کعبہ کا قصد فرمایا۔ مقام حدیبیہ پہنچ کر معلوم ہوا مشرکین امادہ پرخاش ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔